اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلندر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لیے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان کی یہ صف عزا بچھائی نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب، حاضرین کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ یا وہ مومنین جن کے پیچھے دعا کرنے والا آپ کو زندہ وارث کی صورت میں موجود نہیں، میرا اللہ قیامت والے دن اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ بہت بڑی دعا، بے نیازی نہ کیجئے گا دل سے اور مل کے آمین کہیے گا اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم حجت الاسلام سرکار ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ سے اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ رسول کے ظاہری طور پہ دنیا سے جانے کے بعد دو طرح کے نظام چلے، ایک نظام خلافت اور ایک نظام امامت۔ آج تک مذہب اسلام دو نظریات پہ قائم ہے، ایک نظریہ خلافت والوں کا ہے اور ایک نظریہ امامت والوں کا۔ خلافت والوں کا سلسلہ صحابی سے شروع ہوتا ہے اور تابعی پہ ختم ہوتا ہے۔ امامت والوں کا سلسلہ علی سے شروع ہوتا ہے اور مہدی پہ ختم ہوتا ہے۔ یا نظام دو ہیں اور دونوں ہی نظام یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے محافظ بنیں۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ عہد حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے ممبر سے موجودہ حالات کے مطابق گفتگو کی جائے۔ آج پوری دنیا کی نگاہیں ملک پاکستان پہ ہیں کہ شاید یہاں کوئی حکومت بدلے گی اور نظام بدلے گا۔ حکومتیں بدلنے سے نظام نہیں بدلتا، امام کے آنے سے نظام بدلتا۔ بسم اللہ بسم اللہ سے سلسلہ خلافت والے کہتے ہیں کہ نظام ہم بچائیں گے، سلسلہ امامت والے کہتے ہیں کہ نظام ہم بچائیں گے۔ جھگڑنا کسی بات پہ ہے ہی نہیں، گولی گالی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ خلافت والے چاہتے ہیں کہ نظام اسلام کا ہم بچائیں، امامت والوں کا دعویٰ ہے کہ نظام ہم نے بچایا۔ بحث چوک چوراہے میں نہیں کرتے، مسجد بارگاہ میں تعین نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں کعبے کے صحن میں چلتے ہیں، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو اپنی خلافت لے کے آ، میں اپنی امامت لے کے آتا ہوں۔ تو پہلے سے لے کے 12ویں تک اپنے خلیفہ سنا، میں پہلے سے لے کے 12ویں تک اپنے امام سناتا ہوں۔ ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ نظام خلافت بچاتی ہے یا امامت بچاتی ہے۔ اگر یزید خلافت سے نکلے گا تو مجرم ہے، امامت سے نکلے گا تو ہم مجرم ہیں۔ جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو مذہب شیعہ کی وکالت سننا چاہتا ہے وہ بندہ بولے۔ بسم اللہ سرکار، ابھی فیصلہ کر لیتے۔ بسم اللہ سرکار۔
اگر تو یزید خلافت میں سے نکلے پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام مشکوک ہے. جب ہم نے مولانا سے پوچھا کہ سرکار یزید امامت میں تو نہیں ہے، یزید تو خلافت میں ہے، 6 نمبر کا خلیفہ اپنے شرح فقہ اکبر میں اسے لکھ دیا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ جس کے خلافت میں یزید ہو وہ نظام ٹھیک ہے یا جس کے سلسلے میں حسین ہو وہ نظام ٹھیک ہے؟ مولوی نے فوراً کہا جی کہ ہم بھی یزید کو غلط کہتے ہیں، ہم بھی شیعوں کے اس نظریے کے حامی ہیں. یزید غلط تھا لیکن اس نظام غلط نہیں تھا، خلافت کا باقی نظام ٹھیک تھا، صرف یزید غلط تھا. آپ ایک یزید کی وجہ سے پورا نظام خلافت غلط کریں گے؟ ابرار بھائی پہلے سے لے کے آخری بندے تک جو بندہ اس موجودہ دور میں اخبار پڑھتا ہے اور ٹی وی دیکھتا ہے، اگلا جملہ وہ بھی نہ سمجھے گا تو پھر کبھی بھی نہیں سمجھا جائے گا. جو بندہ کہتا ہے کہ یزید غلط تھا باقی نظام ٹھیک تھا، اس بندے سے میری گزارش ہے، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، اسے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. جو بندہ بول سکتا ہے، جس کی مجبوری کوئی نہیں ہے، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، بسم اللہ حسین. بادشاہ حسین کا ہر نوکر سی ہے. یزید آزاد امیدوار تھا، یزید کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا، وہ خلافت کے معیار پہ پورا اترا تھا تو پھر اسے خلیفہ بنایا گیا تھا. امامت میں ایسا کیوں نہیں کوئی آیا؟ اور آج میں پورے ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس مجلس کو دیکھا جا رہا ہے. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، اپنی عزاداروں کی ترجمانی کرتے ہوئے جب حالات بدلتے ہیں، رخ بدلتے ہیں، میرا مذہب اتنا ہی چمکتا چلا جا رہا ہے، میرا مذہب اتنا ہی ابھرتا چلا جا رہا ہے. تھوڑے دن پہلے اس ملک کے بہت بڑے مولانا فضل الرحمان نے اپنے ساتھ مولوی لے کے اسلام آباد میں ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ میں اس نظام کو نہیں مانتا کیونکہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے. آج تیرے گھر میں آگ لگی تو تجھے آج یاد آیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. 1400 سال سے حسین کے ماتمی ہاتھوں میں علم عباس کا اٹھا کے گلی گلی کہیں کہہ رہے تھے کہ نبی کے بعد دھاندلی ہوئی. جو بول سکتا ہے حسین کا زدار وہ بول. بسم اللہ سر آپ جی ہر حسینی جی بسم اللہ، بسم اللہ سر آپ جی ہر حسین کا زدار ہے. ہم بھی نبی کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ نبی کے جانے کے بعد فیصلے میرٹ پہ نہیں ہوئے. مرضی کے لوگوں کو عزتیں دے دی، آج سیٹ نہیں ملی، آج دھاندلی یاد آئی. ہمارا کسی سیاسی گروہ سے تعلق ہی نہیں، بس ہم مومنین کی کوئی وابستگیاں ہوتی ہیں، کوئی تعلق داریاں ہوتی ہیں، ورنہ مذہب شیعہ سیاست کا مذہب نہیں. یہ مجلس نہیں، یہ قومی کنونشن ہوتا ہے. فضائل کے ساتھ ساتھ ہم ملت کے حالات دنیا کو بتاتے ہیں. آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بندے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس سن رہے ہیں، یہ ویڈیو کیمرہ ان لوگوں کو مجلس سنا رہا ہے جو صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ شیعہ اپنے اجتماعات میں کہتے کیا ہیں. لہٰذا مجھے آپ کی تائید چاہیے، داد نہیں، تائید چاہیے آپ کی. آپ کی تائید کے ساتھ میں جملہ ادا کروں گا. ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہے. اس سے اچھا جملہ میرا خیال نہیں ہو سکتا تھا. ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہے، ہر اس حکومت کے دشمن ہے. لہذا میرے ملک کا نئی کابینہ آئے، نیا وزیر اعظم آئے، دنیا کی نگاہیں ہیں کہ عمران آئے گا، تبدیلی آ جائے گی. ہمیں انتظار ہے کہ فرزند عمران آئے گا. جو بول سکتے وہ جوان تو بولے نا یار، جس کی مجبوری نہیں ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا. ہمیں انتظار ہے فرزند عمران آئے گا، اصل تبدیلی تو تب آئے گی. ابھی تو بڑے بڑے چوروں کا احتساب باقی ہے. ابھی تو تم نے صرف لندن کے فلیٹ پکڑے، یہ جگیریں یہاں کی ہیں یہیں رہ جائیں گی، یہ بلڈنگیں یہیں بھسم ہو جائیں گی. تو نے بھی صرف چھوٹے چوروں کا احتساب کیا ہے، ہمیں بڑے چوروں کے احتساب کا انتظار ہے.
میرا سلام ہے اس ملک کی عدلیہ کو جس نے حاکم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور اسی حاکم کو تخت سے اٹھا کے انہوں نے جیل میں پھینک کے زمانے کو بتا دیا کہ حاکم بھی اگر کسی جگہ پہ ناجائز قابض ہو جائے تو اسے سزا ہو سکتی ہے، اگر حاکم بھی کسی جگیر پہ قبضہ کر لے تو اسے سزا ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا پورے بال میں یہ جملہ صرف میں ہی کہوں گا یا میرا مجمع میری تائید کرے گا، ہمیں انتظار ہے عدل کی اس کرسی کا جب محمد کا آخری بیٹا عدل کی کرسی میں بیٹھے گا اور قبروں سے نکال کے پوچھے گا اب بتاؤ فتح تمہارا تھا یا ہمارا تھا؟ مذہب شیعہ زندہ باد، ہر حسین بسم اللہ سرکار۔ محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے۔ محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے۔ جائیں تو کدھر جائیں، حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بھی کھڑی یہ سارے باتیں تو تب کہیں گے اگر وہ محشر تک پہنچیں گے۔ بسم اللہ سرکار۔ ڈر کے علی ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سانس کا کیا فائدہ جو بیماری میں گزرے اور عزاداری میں نہ گزرے۔ ہم وطن سے وفادار ہیں، 14 اگست ہے، مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہم یوم آزادی بھی نہیں منائیں گے، تیری مجبوری ہے، یہ ہے ہی 14 اگست۔ 14 کا لفظ تیری زبان پہ جچتا بھی نہیں ہے، بنانے والا بھی حسینی تھا، جو بہن بھائی کے ساتھ تھی اس کا نام فاطمہ تھا، محمد علی فاطمہ، اور 14 اگست کو بنا تھا۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، میرے بادشاہ حسین کا فرمان ہے وطن سے محبت اور وفاداری مومن کی علامت ہے، اور یہ میری قوم کے مہذب ہونے کی دلیل ہے۔ برار بھائی اس سے زیادہ مہذب ہونے کی دلیل کیا ہوگی کہ تیرے ملک کی 7 ایجنسیوں نے رپورٹ مرتب کر کے اعلیٰ اداروں کو دی کہ اس ملک میں اگر کوئی مہذب قوم بستی ہے تو وہ حسین کے نوکر۔ میں وجہ بتاتا ہوں، جلوس پیچھے سے آ رہا ہوں، مارکیٹیں آگے سے بند ہونی شروع ہو جاتی، ایسے لوگ گلیاں بدلنی شروع کر دیتے، ٹریفک رک جاتی ہے، جی آگے جلوس ہے گلیاں بدل لو، ایسے نہ ہو کوئی پتھر مار دے، کوئی آگ لگا دے۔ لوگ قیمتی دکانیں بند کر کے فوراً گھروں کو بھاگ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے، ہمارے گھر کو ہماری املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہے میرے قوم کے مہذب ہونے کی دلیل۔ پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مارکیٹوں میں ماتم کرتے رہتے ہیں، دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا ہوتا ہے، اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا۔ انہیں پتا ہے یہ وطن سے وفادار ہے، یہ محبت کرنے والے۔ میں ملک کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ساری زندگی تمہاری آخری ٹیک کا نام علی ہے، تمہارے بھروسے کا نام علی ہے۔ ہم اتنے زیادہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا جی ہم آپس میں، تو ہمیں ایک دوسرے کی قدر نہیں ہوتی، پتہ تب چلتا ہے جب ہوں تنہا اور پھر کوئی آپ کے سامنے آپ کے مذہب کی تعریف کرے، لطف پھر دوبالا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ حسین نے عزت دی ہے اسی ممبر کے صدقے، ورنہ نہ اپنا نام نہ اپنی شناخت۔ ہم لوگوں کی شناخت ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے، پہچان ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے، اسی لیے تو ہم اپنے سب دوست ذاکرین سے کہتے ہیں اس ممبر کے ساتھ مخلص رہنا۔ فوج کو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے، حسین ہمیں دن میں 7 دفعہ دیتا ہے۔ گاڑی کا دروازہ سادات کھولتے ہیں۔ اتنے بندے
کرائے پہ زبردستی بسیں دے کے بھی نہیں اٹھائے جا سکتے جتنے حسین کے نام پہ ایک اشتہار دے کے آ جاتا ہے. بھئی حسین سے محبت ہے, ہمارا مرکز جو ہے محبت کا وہ حسین ہے. اسی ممبر کی وجہ سے پورے ملک میں جانے کا موقع ملتا ہے, پوری دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے. لطف دوبالا ہو جاتا ہے جب غیر مذہب کی تعریف کرے. اقرار بھائی سننے والی بات, برطانیہ کے امیگریشن کاؤنٹر پہ میں نے اپنا پاسپورٹ دیا, سامنے گورا انگریز بیٹھا تھا, اس نے میرا پاسپورٹ تھاما, اس نے تھام کے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں. میں نے کہا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں, مذہبی تقریریں کرتا ہوں, اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں. اب وہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ سہمے ہوئے ہیں مسلمانوں سے, دہشت گردی کا لیبل ہے ہمارے اوپر, جو داڑھی دین کی علامت تھی وہ دہشت گرد کی پہچان ہے, مسلم نام سے وہ گھبراتے ہیں. اس نے میرا پاسپورٹ دے کے اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں. اگلا سوال کیا, پورے ملک کا نمائندہ مجمع, اگلے سوال نے میرا سینہ چوڑا کر دیا. اس نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا, اس نے کہا پروفٹ کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو؟ بیٹھا کوئی بندہ جو بات سمجھ سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے, نبی کے دوستوں کے قائل ہو یا نبی کے گھر والوں کے قائل ہو, مجھے عزت حسین کی قسم ہے اتنا نشہ مجھے کروڑوں کے شیعوں کے مجمع میں نہیں آیا. میں نے اپنے سینے کو چوڑا کیا, سر کو فخر سے بلند کیا, میں نے کہا میں کل بھی حسین کے نوکروں کا دوست تھا, آج بھی ہمیں نبی کے گھر والوں سے پیار ہے. اس نے اگلے لمحے پہ سٹیپ لگا کے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دیا, میں چپ کر کے گزر جا. ہمیں یقین ہے جو نبی کے گھر والوں کا قائل ہو وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں. بسم اللہ. ہم نے لالچ میں آ کے علی کو نہیں مانا, میری پورا مجمع آخر تک تائید کرے گا. ہمارے لالچ کا نام علی نہیں, ہمارے عشق کا نام علی. جنت کا لالچ ہمیں علی سے نہیں. علی نے جملہ کہا تھا, میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا, میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا, میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق ہی عبادت کے. یہ جملہ کہا تھا. اب ہم ڈائریکٹ اللہ سے تو مخاطب نہیں ہو سکتے. میں سلمان کو وسیلہ بنا کے علی کی دہلیز پہ سجدہ کر کے کہتا ہوں, یا علی یہ آپ ہی کا بنتا تھا, آپ اللہ سے کہتے. یا علی ہم تو صرف آپ سے کہہ سکتے ہیں. یا علی ہم تجھ سے محبت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے. یا علی ہم تجھ سے محبت جہنم کے خوف سے نہیں کرتے. ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں تو لائق ہی مولا کے. بعض ہمارے احباب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے, جی مانتے بھی ہم علی کو ہیں لیکن غربت بھی ہے. غربت شرمندگی نہیں. علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ غربت دے تو شکر ادا کرو, اس نے تمہیں آزمائشوں سے بچا لیا ہے. جتنا امیر ہوگا اتنا بے سکون ہوگا. مل کا مالک بھی نیند کی گولی کھا کے سوتا. محسن شہید نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. علی فرماتے ہیں غربت آئے تو شکر ادا کرو, گھر میں پیسہ پڑا ہو تو نیند نہیں آتی. علی فرماتے ہیں کیونکہ کسی کی چیز گھر میں پڑی ہو تو سکون نہیں ہوتا. 8ویں بادشاہ کا دور تھا کہ شیعہ نے آگے میرے خراسان کے مالک امام رضا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, اس نے کہا مولا غربت آ گئی ہے. اب شیعہ ہونا کیسا چاہیے؟ اس نے کہا مولا غربت آ گئی ہے. امام رضا نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا. امام نے صرف اسے دیکھا, وہ سونے کا ہوا. امام نے کہا اٹھا اسے. اب اس نے سوال کیا, امام نے عطا کر دی. اب امتحان اس کا تھا, جملہ سننے والا, واقعہ نہیں نصیحت. امام نے فرمایا اٹھا اسے. جب امام نے کہا اٹھا اسے, اب وہ شیعہ بھی کیسا شیعہ تھا, وہ اس ڈھیلے کے قریب گیا, اس میں سے ایک ذرہ اٹھایا, اپنے ہاتھ پہ رکھا, چل پڑا. امام نے فرمایا میں نے ڈھیلا تیرے لیے سونے کا کیا ہے,
ذرا ایک ہی اٹھا کے جا رہا ہے. اسے کہا مولا مجھے صرف آج کے لیے چاہیے. مولا نے کہا پورا ڈھیلا کیوں نہیں اٹھا کے جا رہا؟ اسے کل کی فکر وہ کرے جس کا مولا تیرے جیسا نہ ہو. فخر کیا کرو کہ تمہارے امام کا نام علی ہے. ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں. ہم دن میں 3 دفعہ لاؤڈ سپیکر میں اونچی آواز میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بالافاظ. ہم 3 دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے. ہم نبی کے فوراً بعد علی کی امامت کے قائل. دنیا ہمیں گالی دے سکتی ہے، میرے پیر میں عیب نہیں نکال سکتی، میرے رہبر میں عیب نہیں نکال سکتے. حد ہو گئی ہے. آج بندے کہتے ہیں خلافت والا نظام ٹھیک ہے جی، خلافت راشدہ کو ماننے. ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں. میں اس شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو خلافت راشدہ کو نہ مانے. میں اس شیعہ کو کافر سمجھتا ہوں جو خلافت راشدہ کا قائل نہ. لیکن تاریخ والی خلافت راشدہ نہیں، قرآن والی خلافت راشدہ جو علی سے شروع ہوتی ہے اور مہدی پہ ختم ہوتی ہے. آج بندے کہتے ہیں جی یزید غلط، تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا. وارداتی خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب یہ کسی کیس میں پھنس جاتے ہیں کہ ایک بندے سے پیش کروا کے اس سے سارا جرم کا اعتراف کروا کے باقی بندے بچا لیتے ہیں. ایک بندے کو پیش کرتے کہ تو مان جا سب کچھ میں نے کیا. لیکن جب تفتیش چلتی ہے پھر تفتیش کرنے والے اسے سامنے بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ تو کسی کے کہنے پہ مان رہا ہے لیکن تو اکیلا نہیں. بتا یہ منصوبہ کہاں بنا تھا؟ یہ تیرے ہاتھ میں ہتھیار تھا، یہ کس نے دیا تھا؟ تجھے اس جگہ تک پہنچانے والا کون تھا؟ تجھے وہاں سے لے کے آنے والا کون تھا؟ جو دے کے گیا تھا وہ بھی مجرم ہے، جو لے کے آیا تھا وہ بھی مجرم ہے. آج طریق عراق میں ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک ہر کوئی بندہ یزید کو پیش کر رہا ہے. صرف یزید پکڑنے باقی چھوڑ دیں، یزید پکڑنے باقی چھوڑ دیں. یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید تھے، یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید بیٹھے ہیں. ہمیں صرف اتنا بتا یزید کو یزید بنانے والا کون تھا؟ کس سوچ کے تحت یزید یزید بنا؟ بسم اللہ. آج اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے جی یزید غلط، حسین صحیح. میں آخری منبر سے دعویٰ کروں اور یہیں پہ گفتگو فضائل کے حوالے سے ختم. سوائے مذہب اہل بیت کے، سوائے ہم شیعوں کے، کوئی فرقہ اپنے عقیدے کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے. اس سے بہتر دعویٰ اور میں کیا کروں؟ بسم اللہ سرکار. معذرت میں نے دیکھا نہیں سرکار. واجب الاحترام قابل سادہ احترام عزت مآب جناب قبلہ علامہ اظہر حسین حیدری صاحب محسن ملت. کہاں سے لے کے آئے گی قوم تاج الدین حیدری جیسے ہیرے؟ وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جن کی قبریں آج بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی. کوئی بندہ سوائے مذہب اہل بیت کے اپنی عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کرے. کیسے غلط ثابت کرو گے؟ تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے؟ موضوع ہے میرا خلافت امامت. تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے؟ تمہارا پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ سقیفہ میں کیسے بنا تھا؟ امت نے اکٹھے ہو کے ووٹیں دی تھی، ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا، تم نے خلیفہ مان لیا تھا، اور تم نے اسے تاریخ میں لکھا اجماع امت کہ امت جمع ہو گئی تھی اور امت جمع ہو جائے تو خلیفہ بن سکتا ہے. تو اگر پہلا خلیفہ اسی اصول کے تحت بنا تو یزید کے پاس یہ اصول تھا، یزید کے پاس یہ اصول تھا، اسے امت کا اجماع مل گیا تھا، اس نے بہت بڑی میجورٹی سے اپنے حق میں ووٹ لے لیا تھا. اس کا مطلب تیری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس تھا. تیری خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے چلا جائے تو اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ شورا کمیٹی بنا کے فیصلہ کروا لو تم اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو.
یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس نے کمیٹیوں سے نہیں، اس نے مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا. اس کا مطلب ہے تیری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس، تیری خلافت کا دوسرا اصول یزید کے پاس، تیری خلافت کا تیسرا اصول یزید کے پاس. آج مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک جو اٹھتا ہے تو کہتا حسین صحیح تھا، یزید غلط تھا، حسین ٹھیک تھا، یزید غلط تھا. تیری مجبوری ہے حسین کو ٹھیک کہنا، تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا. تو صرف حسین کو ٹھیک نہ کہے، تو نے نظام کو غلط کہے. تو مان حسین ٹھیک تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی بنانا غلط تھی. تو مان غدیر صحیح تھا، شکیفہ غلط تھا. ایک ہی سلسلے نے دین بچایا جو امامت کا سلسلہ تھا. حد ہو گئی ہے. میں تیرے اتحاد بین المسلمین کو کیا کروں؟ ہر خلیفہ کے ہاتھ پہ ہر دور کے امام کا لہو ہے. میرے ملک کا نیا وزیر اعظم آئے، اگر اس ملک میں دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہو سلیبس بدلو، دین یاد بدلو. بچوں کو پرائمری سے علی اور حسین سناؤ. اسلامیات میں مضمون لکھے ہوئے ہیں خالد بن ولید پہ، نیچے لکھا ہو سیف اللہ، اللہ کی تلوار. یہ کیسی تلوار تھی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی؟ پھر ہمارے سامنے ہزاروں مجبوریاں رکھ دی جاتی ہیں. یہ بھی نہ پڑھیے گا، یہ بھی نہ پڑھیے گا، یہ بھی نہ پڑھیے گا. تو میرے مذہب کی چھت گرائے، میں تیری عزت کروں؟ میں تیرے اتحاد کو چاٹوں؟ نفرت ہے مجھے اس شیعہ کی عادت سے بھی جس کی نماز فضل الرحمان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. میں تب تک جینا چاہتا ہوں جب تک علی چاہتا ہے. اب تیری پیش نماز کی شرطیں کہاں گئی؟ کان کھا گیا تو میری قوم کے ذاکرین یہ کر رہے ہیں، منبر سے یہ بیان کیا جا رہا ہے. اب پیش نماز کی شرطیں کہاں گئی؟ اب فضل الرحمان کے پیچھے نماز کیسے ہو گئی؟ کر جی حکمت تھی. یہ حکمت تجھے فضل الرحمان پہ یاد آئی ہے، علی کی ولایت پہ یاد کیوں نہیں آتی؟ پورے اس اپر پنجاب کا نمائندہ مجمع میرے سامنے، جرت کے ساتھ جیو، عزت کے ساتھ جیو. شیعہ ہو، چار چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو، ورنہ کوئی اور مذہب اپناؤ. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. بسم اللہ. یہ چار کام کر سکتے ہو، یہ چار کام کر سکتے ہو. بسم اللہ. پھر شیعہ. اللہم صلی اللہ. اور یہ اصول ہے کہ جس چیز پہ پابندی ہو اسے زیادہ کرو. تمہیں علی ولی اللہ سے روکا جائے، ہر جگہ علی ولی اللہ پڑھو. حسین کا ماتم نگر نگر کرو، گلی گلی کرو، جرت کے ساتھ جیو. ڈر خوف کیوں؟ آج تعداد میں زیادہ ہو. مجھے حسین بادشاہ کی عزت کی قسم لطف آتا ہے جب علی کی محبت میں کوئی سزا ملتی ہے. میرے بعد میرے محسن ہیں، میرے بھائی ہیں، قوم کا سرمایہ ہے. ہمارے پاس تو اب یہ ایک چراغ ہے. امت کوشش کرے ملت اس چراغ کو محفوظ رکھے. اللہ ہماری زندگیاں، ہماری سانسیں بھی نہ نصیب کرے. وہ قومیں، وہ شخص غرق ہو جاتے ہیں جو محسنوں کو فراموش کرتے ہیں.
میں توبہ کی جیل میں بند تھا ولایت علی کی تقریر کے جرم میں، اور میری ہائی کورٹ کی ہر پیشی میں اظہر حیدری کتابوں کے ڈھیر لے کے عدالت کے باہر بیٹھا ہوتا۔ ہر تاریخ پہ میرے وکلا نے بعض دفعہ انہیں کہا بھی کہ جناب آپ ہر دفعہ آنے کی زحمت نہ کیا کریں، جس دن بحث ہوگی ہم آپ کو بلائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے سکون نہیں آتا، اگر کسی تاریخ میں بھی بحث ہو پڑی میں کتابیں لے کے آیا ہوں تاکہ میں عدالت میں جا کے بتا سکوں کہ جسم قید ہوا ہے، عقیدہ قید نہیں ہوا۔ ہماری مجبوری ہے بھائی، ہم علی نہیں چھوڑ سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ تجھے علی ولی اللہ کسی کسی جگہ پہ اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دے، ہم علی نہیں چھوڑ سکتے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، جتنے سجدے کرو کم ہے کہ ہمیں علی جیسا امام ملا۔ اسی ولایت کو بچاتی بچاتی بیٹی شام کے بلا، یقیناً آگے کو چلتا، کو تفصیل آگے بیان کرتا، لیکن میں پہلے دیکھ نہ پایا، میرے بعد میرے بھائی تشریف فرما ہے۔ آج کی مجلس میں وہ بانی کی حیثیت سے شریک ہے، فقیر صفت انسان ہے، مالک زندگی دراز فرمائے۔ تو ماتم کرتا ہے کھلے ہاتھوں سے، علی کی بیٹی کا پرسہ ہے بدے ہاتھوں سے۔ ابرار بھائی، عزاداری کی ایک تہذیب ہے نا جی، جہاں سے جلوس گزرنا ہوتا ہے پانی چھڑک دیا جاتا ہے، رستہ صاف کر دیا جاتا ہے، رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں، پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ سے جلوس آ رہا ہے، رستے کا انتظام بتا رہا ہے کہ پیچھے سے حسین کے ماتمی آ رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہو تمہارے رستے میں سبیلیں، تمہارے رستے میں سپاہیاں۔ علی کی بیٹی نے جو پہلا عزاداری کا جلوس نکالا تھا، سامنے 4 لاکھ بدماش ناچ رہا تھا، ہاتھوں میں شراب کے جام تھے۔ شہزادی بار بار نیزی کی طرف دیکھ کے کہتی حسین آنکھیں بند نہ کر، میں نے 70 قدم پہ تیرا سجدہ دیکھا، تو بہن کا خطبہ سن۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے، ذی الحج کا مہینہ ہے، مسلمان یاد منائیں گے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی۔ چھری چلی نہیں تھی، ہاجرہ تڑپ گئی، رو کہتی اسماعیل مجھے صرف اتنا بتا چھری رکھی کہاں تھی۔ اسماعیل نے بٹن کھول کے کہا میں جاؤں، کتابیں کہتی 7 بوسے لیے اسماعیل کی ماں نے، رو کے کہتی اسماعیل اسی درد کے ساتھ ماں مر جائے گی اگر چھری چل جاتی۔ کہاں سے تقابل کرو گے نبیوں کی ماں کا کربلاؤں کی ماں کے ساتھ؟ ابراہیم کی بیوی ہے، اسماعیل کی ماں ہے، رو رو کے کہتی ہے اسماعیل اگر چل جاتی، اسماعیل اگر چل جاتی۔ آ کربلا میں دیکھ، ماں رو کے کہہ رہی تھی اکبر تجھے 18 سال برکوں میں پڑا، اکبر میری حسرت ہے میں تیری لاش پہ ماتم۔ بس 4 سطریں مصیبت کی جتنی آنکھیں بھیگ گئیں، جو آنکھیں بھی خشک ہیں جن کی فرات بہنے کے لیے تیار ہے۔ 2-4 لفظ بیان کروں تاکہ بندھن ٹوٹیں اور وہ عشق کی فرات بہ سکے۔ تیری اور میری جناب سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ مالک قبول کریں۔ آدھی رات کے وقت یزید ملعون نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو قید خانے سے بلا کے لا۔ آدھی رات کے وقت سپاہی نے زندان کے باہر آ کے کہا حسین کا بیٹا تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے۔ ابرار بھائی اگلی سطر میں پڑھوں اور بعد میں دیکھوں گا کہ کون بندہ جس نے سطر سمجھی۔ بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھا۔ مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے اپنی کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ دونوں وقت کی حجتیں ایک رسی میں قید،
मलाउन के दरबार में पहुंची। मौला सजाद की आवाज आई, ओ कमीने, पेशियों का वक्त होता है, तेरा जब जी चाहता है तू क्यों बुलाया है तूने मुझे? ये कमीना देख के कहने लगा, हुसैन का बेटा, मैं चाहता हूं मैं तेरी कैदें आजाद करूं। जितने मातमी बैठे हो अगली सतर सुनना। जब इसने कहा ना मैं तेरी कैदें आजाद करूं, सजाद रो के कहते, मुझे बता मैं जाऊंगा। रिहाई उसे अच्छी लगती है जिसका कोई लेने आया हो, मुझे बता मैं कहां जाऊं। ये देख के कहता, मदीने। मौला सजाद की आवाज है, कौन सा मदीना जहां कभी अकबर होता था, जहां कभी अबुल फजल अब्बास होते थे, तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या है? इसे कहा, लेकिन मेरा जी है कि तू शाम छोड़ दे। अब जो मजमून सुन के रोने के आदि हो, मौला सजाद की आवाज है, तू मुझे सिर्फ इतना बता, तू कैदी आजाद कर क्यों रहा है? अब जो मातम कर सके एहसान करना। ये कमीना देख के कहता, हुसैन का बेटा मैं डर गया हूं। डरने का नाम आना, सजाद कड़ियों में तड़प गए। सजाद रो कहते, तूने मोहम्मद का बेटा कत्ल किया, तुझे डर नहीं लगा? तूने अली की तस्वीर घोड़े से उतारी, तुझे डर नहीं लगा? तूने अब्बास बगैर बाजुओं के घोड़े से उतरवाया, तुझे डर नहीं लगा? मैं गैर सैयदों में अगला जुमला बोल के नहीं पढ़ूंगा। सजाद रो के कहते, तूने कुरान के खिलाफ नेज़ों से उतारे, तुझे डर नहीं लगा? तूने सूरह कौसर का चेहरा जख्मी किया, तुझे डर नहीं लगा? तुझे अब डर किस बात पे लगा है? जो हाथ अभी भी मातम के लिए नहीं उठा, अब अगली सदर के लिए मातम के लिए तैयार रहना। ये कमीना देखकर सजाद, सच पूछो तो मैं तुझे मजबूरी बताऊं, सजाद इसे कब्रिस्तान में दफना के आया है ना, उसकी रोने की आवाजें मेरे महल में आ रही है। मैं आधी आधी रात को उठता हूं, कभी उस कोने में तेरी बहन रोती है, कभी इस कोने में तेरी सकीना रो रो के, तेरी सकीना के रोने की आवाजें मुझे सोने नहीं। सजाद मुझे डर है, मेरे ऊपर ये छत गिर जाएगी, तू शाम छोड़ दे, तू शाम से चला जा। मौला सजाद ने कहा, फिर फैसला मैंने नहीं करना, फैसला वो करेगी जो जिंदान में। इसने कहा, तू बेटा नहीं? बादशाह की आवाज आई, मैं बेटा हो के वारिस नहीं, वो बहन हो के वारिस है, वो शरीकतुल हुसैन है, फैसला वो करेगा। इसने कहा, जब पूछ के आ, जो लफ्जों के साथ रोते हो, जो अदब सुन के रोते हो। आधी रात को मेरे बादशाह जिंदान में आए, रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी। सजाद ने माँ के पाँव के तलवे चूम के कहा, अम्मा यजीद कैदे आजाद कर रहा है। बीबी सैयदे से सर उठा के कहती, इससे पूछ शाम की औरतें थक गई, शाम में पत्थर खत्म हो गए। सजाद ऐसे नहीं, अगर मैं ऐसे उठी तो मौरख लिखेगा कि इसने आले मोहम्मद पर रहम किया था। मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई, मैं इससे मनवाऊं ताकि तारीख लिखे कि अली की बेटी फातिह शाम बन के गई थी। अम्मा कौन सी शर्तें? बीबी ने शर्तें बताई। सजाद जिंदान से दरबार में आए, कमीने मेरी माँ की शर्तें। इसने कहा, कौन सी? फरमाया, शोहदा के सर वापस चाहिए। इसने कहा, मैं दे देता हूँ। मौला सजाद की आवाज़, बशीर मुहारी चाहिए, इंतज़ाम हो जाएगा। 3 ऊंट चाहिए, मिल जाएंगे। मेरा भाई इब्रार मातम करके कह रहा है, जल्दी ना कर, मुझे बता 3 क्यों? क्या मदीने से सजा 3 लेके आया था? मेरा भाई 53 ऊंटों में अकबर के बराती थे, बारात करबला में रुक गई। 3 ऊंट, 1 मकान खाली चाहिए। इसे का मकान खाली क्यों? मौला सजाद की आवाज है, मेरी माँ कहती है, मेरे 1 दिन में 9 मारे गए, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया। शाम 1 मकान खाली करवा, मैं गरीब की मजलिस पढ़ूं, मैं जमाने को बताऊं मेरा बागी नहीं, मेरा नमाजी मारा गया है। अगली सतर में सदा से फिर माफी मांगने लगा, जो मुसाहिब से मोहब्बत करते हो। मौला सजाद की आवाज है, मेरी माँ की आखिरी शर्त है, करबला का खैमों का लुटा हुआ माल दे। ये कमीना उठ के खड़ा हो कहता, हर शर्त मंजूर, ये मंजूर नहीं। मौला सजाद की आवाज है, ये क्यों नहीं मंजूर? उसका सजाद मेरी मजबूरी है, 36 मुल्कों की फौज ने लूटा है ज़ैनब का खैमा,
جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا، مجھے بتا میں سامان کیسے اکٹھا کروں؟ سجاد رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے، قرآن کے خلاف مجھے واپس کر، میری ماں کی چادریں مجھے واپس۔ آخری ایک منٹ جس جملے کے لیے میں نے پوری محنت کی، وہ آخری ایک منٹ۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آیا۔ علی کی بیٹی نے مدت کے بعد دیوار کی ٹیک چھوڑی، میری شہزادی اونٹ پہ سوار ہوئی، سجاد کے ہاتھوں پہ اونٹ کی مہار، شہزادی کی آواز ہے سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینے۔ بی بی رو کہتی نا سجاد میں نے ابھی مدینے نہیں جانا، سجاد مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا۔ سجاد جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی، سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی تنہا چھوڑ کے جا رہی ہوں، سجاد مجھے ایک بار سکینہ سے ملا کے لا۔ سجاد میں سکینہ سے ملا کرنا چاہتی ہوں، آپ جو چھوٹی اولاد والے بندے بیٹھے جو ماتم کرنا چاہتے ہو۔ سجاد 3 اونٹ لے کے قبرستان مسافرہ پہ آیا، سجاد کی نظر ایک ننھی سی قبر پر پڑی، سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سجاد بہن کی قبر پہ گرے، رو کے کہتے سکینہ بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہو۔ سکینہ تیری قبر میں رسیاں کھلی نہیں، تو نے میری کڑیاں کھلوا دی ہیں۔ سکینہ روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں، ہم نے کب مدینے جانا ہے؟ اور سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں، دیکھ سکینہ میں مدینے جا رہا ہوں۔ بی بی عالیہ کی آواز آئی کلثوم سجاد کو اٹھا لے، کئی بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے سجاد کو اٹھایا، عالیہ نے آ کے بی بی کلثوم کو اٹھایا۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ماتم کرنا، سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں، رو کہتی علی کی بیٹیوں میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، ایک بار پردہ کرو، مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے۔ شہزادیوں نے پردہ کیا، شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، روکتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی لینے گیا تھا، تیرا اصغر پیاسا مارا گیا۔ خود محمد کے لیے میوہ دل ہے زہرا، خود محمد کے لیے میوہ دل ہے زہرا، اس کی خوشبو سے ہی خوشبو رسول آئے گی۔